السلام علیکم عزیز دوستو۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو اپنے بندوں پر نہایت شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ چند صحابہ کو ایک علاقے میں جانا پڑا تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے فوجیوں نے ان صحابہ کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ چونکہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ ہم عیسائی نہیں بنتے، ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم اسی ایک اللہ کا سبق ساری دنیا کو سکھانے کے لیے نکلے ہیں۔ اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ تمہیں میری بات ماننی ہوگی، نہیں تو میں تمہارے ساتھ سخت سلوک کروں گا۔ ان صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کی مرضی، جو چاہیں آپ کریں، لیکن ہم تو اپنی دین سے اور اپنے اللہ سے پھرنے والے نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی اگر دین سے پھر جائے تو اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت رکھے گی، اللہ بھی ان سے محبت رکھے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی قوم پسند ہے، ایسے مسلمان پسند ہے جو اللہ کی محبت میں سرشار ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا کہ تم پھرنا چاہو تو پھر جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم دوسری قوم کو پیدا کریں گے جو ہم سے محبت کرنے والی ہوگی، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم بھی اس سے محبت کریں گے۔ الغرض تو وہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ تم جو چاہو کر لو، ہم تو اپنے دین سے پھرنے والے نہیں۔ تو اس عیسائی بادشاہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک کڑائی میں تیل ڈالو اور نیچے سے آگ جلاؤ۔ چنانچہ بہت بڑی کڑھائی میں تیل ڈالا گیا اور نیچے سے آگ جلائی گئی، اور خوب زبردست طریقے پر اس تیل کو پکایا گیا۔ جب وہ بالکل پک گیا اور کھولنے لگا تو اس نے ان دو حضرات میں سے پہلے ایک صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب ان صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالا گیا تو وہ اس میں جل بن گئے۔ کھولتا ہوا تیل تھا اور تپ رہا تھا اور پکا ہوا تھا، بس یوں ڈالا اور ان کی جان نکل گئی، ختم ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر جو دوسرے صحابی تھے وہ رونے لگے۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دل کچھ نرم ہو گیا ہے، اب یہ میری بات مان لیں گے، لہٰذا ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میری بات مان لو اور رونے کے بجائے میری بات مان کر اپنی جان بچا لو، یعنی اپنی دین سے پھر جاؤ اور اسلام کو چھوڑ دو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ تجھے دھوکہ ہو رہا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں ان کی جان کو یوں نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، یہاں مجھے کوئی خوف، دہشت اور نہ کوئی وحشت ہو رہی ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جو ہی ان صحابی کو اس تیل میں ڈالا گیا، ذرا سی دیر میں ان کی جان نکل گئی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی تم اس تیل میں ڈالو گے تو میری بھی اسی طرح جان نکل جائے گی، پھر میرے پاس اللہ کی محبت میں قربانی دینے کے لیے کوئی دوسری جان نہیں ہوگی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے۔ اور کہنے لگے کہ اگر میرے پاس 100 جانیں ہو تو میں یہ خواہش کروں گا کہ بار بار میری جان کو اس میں ڈالا جائے اور میں 100 مرتبہ اللہ کی محبت میں قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! کیا محبت تھی اللہ سے، کیا عشق تھا صحابہ کا! کیا دنیا کا کوئی عاشق محبت کی ایسی مثال اور نظیر پیش کر سکتا ہے؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مجھے قتل کیا جائے
پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ اللہ کے راستے میں مرنا اللہ کی محبت میں مرنا ہے۔ جب یہ محبت غالب ہوتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ نچیز کو بھی ان کی جیسی ایمان اور اللہ تعالیٰ سے محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ہمارے اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔